بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 941 ہے، 941، اور آج ہم سورہ یوسف کی تشریح کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج سورہ یوسف کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 1، 2 اور 3۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الف لام را، اللہ اعلم بمراده منه، اللہ تعالیٰ ہی حروف مقطعات کے معنی اور مطلب سے واقف۔ تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، الکتاب المبین، واضح کتاب کی، انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا ہے اس کو، قرآنا عربیہ، عربی زبان میں قرآن، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیک، آپ پر، احسن القصص، بہترین واقعے، بما اوحینا، بذریعہ اپنے وحی کرنے کے، الیکا کی طرف، هذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ، جبکہ آپ تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الغافلین، البتہ بے خبروں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے، تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہیں۔ دوسری بات، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھو۔ تیسری بات، ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں۔ چوتھی بات، جبکہ تم اس سے پہلے اس واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ بزرگان محترم، یہ سورہ یوسف مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ یوسف 111 آیات پر مشتمل ہے، جس میں 12 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام یوسف اس لیے ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودیوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں سوال کیا، چنانچہ یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا گیا، بہترین قصہ قرار دیا گیا۔ تفسیر در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس وقت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد، یہ سورت آپ کو کس نے سکھائی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت مجھے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اور یہودیوں کے پاس جا کر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، محمد اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جیسا کہ تورات میں بعض چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص ان یہودیوں کو اپنے ہمراہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات سے پہچان لیا، جنہیں وہ جانتے تھے۔
اس لیے کہ تورات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے تھے اور مہر نبوت کو بھی انہوں نے دیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سننے لگے اور آپ سورہ یوسف اپنی تلاوت فرما رہے تھے. انہیں بھی تعجب اور پھر وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. یہ سورت عام الحزن میں نازل ہوئی. حزن کہتے ہیں غم کو، عام کہتے ہیں سال کو عربی زبان. عام الحزن کا مطلب ہے کہ یہ غم کا سال تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سال غم کا سال تھا جس سال سورہ یوسف نازل ہوئی. اس لیے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا اسی سال انتقال ہوا اور حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو بڑے غمخوار تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت شفقت کے ساتھ ان کی پرورش کی، ان کا بھی انتقال اسی سال ہوا. چنانچہ اس سال کو عام الحزن کہا گیا. یہ وہ دن تھے جن دنوں مکے کے قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے. حضرت عطاف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی غمگین شخص سورہ یوسف کو سنے گا تو ضرور اس کو راحت ملے گی. سورہ یوسف کا آغاز بھی سورہ یونس ہی کی طرح ہے. سورہ یونس کا آغاز بھی الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم سے ہوا. فرق یہ کہ سورہ یونس کا آغاز تلک آیات الکتاب الحکیم سے ہوا اور سورہ یوسف کا آغاز تلک آیات الکتاب المبین سے ہوا. قرآن مجید کی آیتیں صاف صاف اور واضح ہیں. ہر بات کھول کھول کر بتائی جاتی ہے. حلال اور حرام کو اس کتاب میں واضح کر دیا گیا اور حدود و احکام کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا. اس لیے اس قرآن کو کتاب مبین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہر کرتی ہے ہر چیز کو جو پوشیدہ ہے. اور کتاب حکیم اس لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کتاب میں حکمت سے پر باتیں موجود ہیں. قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے ہر مبہم اور پوشیدہ اور پیچیدہ بات کو واضح اور کھلے انداز میں واضح کر دیا جاتا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید اس زبان میں نازل کی گئی ہے جس کو عربی زبان کہا جاتا ہے اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام عربی بھی العربی، اور عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور سب سے زیادہ وسیع اور واضح زبان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اشرف کتاب کو اشرف زبان میں اشرف رسول پر اشرف فرشتے کے ذریعے اور اشرف مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اس طرح یہ قرآن مجید ہر پہلو سے اور ہر زاویے سے اشرف ہی اشرف ہے. اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوترے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے اور دوسری بیوی سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی بھی تھے جن کا نام بنیامین تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے. سورہ یوسف کی ان 3 آیتوں میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ یہ ہیں: الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس کے بعد نحن نقص علیک کے ذریعے یہ بات بتلائی گئی ہے کہ پیغمبر ہم آپ کو اچھی خبریں یعنی اچھے واقعات سنا رہے ہیں جو وحی کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کامل و مکمل اور مفصل ہے، جس میں عبرت کا سامان ہے. ہاں، اس وحی سے پہلے جو ہم نے آپ پر نازل کی آپ ان واقعات اور خبروں سے ناواقف تھے. ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے اترنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو وحی کے ذریعے بتلائے جانے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات کی اطلاع نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات اور حالات سے باخبر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.